عمل ہے اور یہ ابنارملٹی حکمرانوں کی وجہ سے ہے؟ اگر یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے تو عوام کیا کرے؟ کیونکہ ہم تو کئی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں، مال ٹاؤن کا سانیہ لے لیں، آپ اسلام آباد کا لے لیں، آپ اس کے بعد جس طرح سے چارسدہ یونیورسٹی کے کیس کو ڈیل کیا گیا، ابھی تک اس کے اوپر جی آئی ٹی کی تشکیل نہیں ہوئی، جس طرح سے جسٹس باقر نجفی کی جی آئی ٹی رپورٹ کو جو ہے انویسٹیگیشن رپورٹ کو شیلف کیا گیا اور نئی بنوائی گئی ایک رپورٹ، اور یعنی عدالتیں جو ہیں وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ بیلیں لے کے نکل جاتے ہیں، اور جو شریف شہری ہوتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں ان عدالتوں کے اندر ہی اور انہی جیلوں کے اندر۔ تو جب آپ کی لا انفورسمنٹ بھی ون سائیڈڈ ہو جائے اور کھلم کھلا لاٹھی چارج بھی کرے اور حقوق پامال بھی کرے، تو ایسے میں شہری جب بولیں گے تو پھر کیا ہوگا سراج صاحب؟ مبشر، پاکستان عجیب ملک ہے۔ ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت قتل ہو گئی تو صدر پاکستان نے پاکستان کے اتنے سارے اداروں پر اعتماد کے بجائے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ان کا سہارا لیا کہ وہ تحقیقات کرے۔ آج عرصہ گزر گیا ان کی تحقیقات کے، کیا اس پر جو پیسہ خرچ ہوا، جو آنا جانا ہوا، جو قوم کو ایک ڈپریشن میں مبتلا کیا گیا، جو ایک احساس کمتری میں قوم کو مبتلا کیا گیا کہ 18 کروڑ عوام ایک ایٹمی پاکستان اس کے قابل بھی نہیں ہے کہ پنڈی میں قتل کی تحقیقات کرے۔ اب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، جناب وزیر اعظم صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہم تحقیقات کریں گے، لیکن پھر قوم یہی پوچھتی ہے کہ چارسدہ واقعے کی تحقیقات کرے، آرمی پبلک اسکول کی تحقیقات کرے، کامرا میں جو حملہ ہوا ہے اس پہ تحقیقات کرے، سپورہ کا واقعہ اس کا تحقیقات کرے، کوئٹہ میں جو ہے اس کا تحقیقات کرے، واگا بارڈر پہ جو ہے اس کا تحقیقات کرے، تو اس کے بارے میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حکمرانوں کا صرف اس حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے، ایک مائنڈ ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے۔ میں تو عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو سیاسی پنڈل تمہارے اوپر 68 سالوں سے مسلط ہے، یہ جو سیاسی بریمن ہے، یہ جو مغل شہزادے ہیں، ان کو ووٹ دیں گے، ان کے بنگلوں کے طواف کریں گے اور الیکشن کے دن ان کے کیمپوں میں جا کر ایک وقت کا کھانا کھا کر پھر ان کے ووٹوں سے نوازیں گے، جھولی بھر دیں گے، پھر یہی ہوگا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ موت سستی ہوگی اور کھانے کی چیز مہنگی ہوگی۔ جو قوم، جو لوگ ووٹ بیچتے ہیں اور 500 روپے 2000 روپے پر ووٹ بیچنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، جو لوگ، جو قوم، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں پھر موت سستی ہوتی ہے اور روٹی مہنگی ہوتی ہے۔ سراج صاحب، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، 18ویں ترمیم آنے کے بعد جب صوبوں کو خود مختاری ملی تو وہ اتنی خود مختاری مل گئی ہے کہ پاکستان کا وجود اس وقت خطرے میں ہے۔ میں بالکل برملا جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان ہو، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، آئین ہو، جو مرضی آپ کہہ لیں، 18ویں ترمیم کے بعد نہ ہمارا سلیبس ایک ہے، نہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ایک ہے، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے، جو اچھی بات ہو شاید جمہوریت کے لیے، لیکن پاکستان کی اکائی کے لیے ذرا وہ مشکل ایک مصلحت کن بات ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ کے ادارے ایسے جن کے نام کے ساتھ پاکستان لگتا ہو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہو، پاکستان اسٹیٹ آئل ہو، پاکستان پی پی ایل ہو، پاکستان پوسٹ آفس ہو، اور یہ پاکستان اسٹیل مل ہو، جب آپ ان ساروں کو پرائیویٹائز کر دیں گے، پاکستان ریلویز کو بھی کر دیں گے، تو جو فلیگ کیریئرز ہیں اور پاکستان کا نام پھر آنے بہانے نہیں لیا جائے گا۔ بلوچستان میں بہت سے علاقے ہیں جہاں نہ قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، نہ وہاں پہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ کب ہمیں احساس ہوگا کہ فیڈریشن کی علامات کو ہمیں زندہ رکھنا ہے کسی نہ کسی فارم میں؟ دیکھیے مبشر بھائی، میں دل کی بات کروں، میں نے سینٹ میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے اپیل کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ چند سالوں کے لیے ہم اس لڑائی کو ایک طرف رکھ کر ہم غربت کے خلاف لڑے، ہم مہنگائی کے خلاف لڑے، ہم بے روزگاری کے خلاف لڑے، ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف لڑے، ہم جہالت کے خلاف لڑے، ہم معاشرے میں موجود جو کرائم ہے، جو استحصالی سسٹم ہے، اس کے خلاف لڑے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مغل شہزادے ہیں
ان کی تمنائیں، ان کا مستقبل، ان کی خواہشات کچھ اور ہے. جو 8 فٹ عام آدمی ہے، فٹ پاتھ پہ جو آدمی آپ کو نظر آتا ہے، اس کی خواہشات اور ان کی تمنا کچھ اور ہے. میں سچی بات کروں، پاکستان سے محبت کرنے والے غریب لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں گرین کارڈ ہوتا ہے، جن کے پاسپورٹ پہ کئی ممالک کے ویزے ہوتے ہیں، کسی وقت وہ جا سکتے ہیں، باہر ان کے بنگلے ہوتے ہیں، باہر ان کے کاروبار ہوتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، وہ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. اس کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے میرے اس اسکول سے جس میں غریب کا بیٹا پڑھتا ہے، اس ہسپتال سے جس میں کبھی وہ نہیں جاتا ہے، غریب ادھر علاج کے لیے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ استحصالی طبقہ سیاست میں موجود ہے، جمہوریت کے نام پر عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے والا یہ طبقہ، اور آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کی بات کی، میں نے اس حکومت سے بھی بات کی کہ خدا کے لیے ایک نصاب بنا دو، ورنہ کل آپ کے پشاور اور کوئٹہ میں کوئی قائد اعظم اور علامہ اقبال کو نہیں جانتا ہوگا آپ کے بچے کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، یہ کون تھے. اس لیے آج تو چند چیزوں کے بارے میں ہے کہ اس صوبائی، کل اسٹیٹ بینک بھی اپنا اپنا ہونا چاہیے، پھر آرمی بھی اپنا اپنا ہونا چاہیے، پھر جھنڈا بھی اپنا اپنا ہونا چاہیے، پھر ہر چیز اپنا اپنا ہونا چاہیے. اس سے ایک راستہ کھل گیا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ صوبائی حقوق اور اختیارات کا نہیں ہے، اگرچہ میں بہت ساری چیزوں میں چاہتا ہوں کہ صوبوں کو اختیارات دیا جائے اور خصوصی طور پر مالی اختیارات، انتظامی اختیارات دیا جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے، اور پھر مرکز میں عدل اور انصاف اور میرٹ اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب وسائل تقسیم ہوتے ہیں تو کچھ آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں، ایک بہت ہی کم پیسہ وہ غربت کی بنیاد پر، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا حصہ ہماری قومی پیسہ وہ مرکز کے پاس رہ جاتا ہے. مرکز اس کو اپنی مرضی کے ساتھ سیاست کے لیے من پسند، لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے مبشر، اس ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں فی کس اوسطاً روزانہ آمدنی ایک خاندان کا 27 روپیہ ہے، اور ایسے علاقے ہیں جہاں 127 روپیہ وہ ٹاپی کے لیے بھی بچوں کو دینا چاہیں تو 500 اور 1000 سے کم نوٹ لینے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. تو جب معاشی استحصال ہو، جب تعلیم استحصال ہو، پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹس کو کے موجودگی میں ہمیں کسی باہر کے بڑی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹیٹس کو، یہ سسٹم، یہ استحصالی نظام خود ہمارا دشمن ہے، اور جب تک قوم مل کر اس سٹیٹس کو کا مقابلہ نہیں کرے، میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے آج تو شاید سانس لینے پر ٹیکس نہیں ہے، لیکن شاید ایک ایسا لمحہ بھی آ جائے کہ سانس لینے پر اور آکسیجن کھانے پر بھی ٹیکس لگے. سراج صاحب، آپ یہ مانتے ہیں نا کہ سیدنا عمر فاروق جو ہیں، ان کی ہم مثالیں تو دیتے ہیں کہ ان سے کسی نے حاضری میں سے کسی صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ عمر تم نے 2 چادریں کیسے لی، مال غنیمت میں تو 1 چادر تمہیں ملنی چاہیے تھی. تو انہوں نے اس کو جواب دیا، جب تک وہ قائل نہیں ہوا اس کا وہ سوال و جواب رہا وہاں پہ. ہم جب اپنے حکمرانوں سے یا اپنی لا انفورسمنٹ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کو سٹیٹ کے خلاف تصور کیا جاتا ہے کہ ہم سٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر میں کوئی پولیس ایکسس کی بات کرتا ہوں، یا میں اگر مجھے فرض کریں لگتا ہے کہ عدالت میں مجھے انصاف نہیں مل رہا، یا حکومت کہیں پہ زیادتی کر رہی ہے، پینے کا پانی نہ دے کے، یا تعلیم نہ دے کے، یا صحت نہ دے کے، تو ہمیں کہا جاتا ہے تم اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ مل گئے ہو. تو یا تو آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست نہیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں، تاکہ ہم ایک ہی دفعہ جتنا برا بننے بن جائیں. لیکن اگر اسلامی ریاست بننا ہے یا ہمارے نام ہم نے وہ لکھنا ہے، تو پھر بھرپور طریقے سے اسلامی قوانین جو ہیں ان کا نفاذ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مبشر دیکھیے، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے کی، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے قوم کو یاد دلایا کہ ہمارا اپنا بھی ایک طرز حکمرانی ہے، ایک خلافت کا نظام، ایک انصاف کا نظام، جس میں محمود اور ایاز ایک ہی صف میں نظر آتے تھے، جس میں راتوں کو اٹھ کر حکمران بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تلاش میں خود جاتے تھے، جس نے خود ہی اعلان فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ تو اسلامی طرز حکمرانی ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. یہ لبرلزم کے لیے اور سیکولرزم کے لیے نہیں بنا تھا، اس لیے کہ لبرلزم
اور سیکولرزم تو ہندوستان میں موجود تھا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا آئین ہے، پاکستان کا آئین، اس کے آرٹیکل 31 میں یہی لکھا ہے کہ جو غریب شہری خود نہیں کما سکتے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا اور ان کے علاج کے لیے سہولیات کا انتظام کرنا اور ان کے لیے روزی کا انتظام کرنا یہ ریاست کا کام ہے. ان کو شیلٹر دینا، مکان دینا، سایہ دینا یہ حکومت کا کام ہے. تو میں آج یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ اس آئین میں کچھ اختیارات حکمرانوں کے اور کچھ حقوق عوام کی ہے، لیکن آج ہر حکمران کو، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو آئین کے وہ دفعات تو یاد ہے جس میں ان کی حقوق یا ان کے اختیارات کی بات ہے، لیکن یہ جو عوام کی حقوق آئین میں موجود ہے میں سمجھتا ہوں خود عوام کو بھی یاد نہیں ہے. میں عوام کو یہی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1973 کا آئین یہ قرآن تو نہیں ہے کہ ایک پرفیکٹ کتاب ہے، لیکن اسی کتاب کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی غریب، محروم، مظلوم، مجبور پاکستانیوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے. دیکھیے اس آئین میں کہا گیا کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ نابالغ بچوں پہ روزگار یعنی روزی کمانے کا بوجھ نہیں ڈالے گی حکومت. لیکن آج پنڈی میں جا کر دیکھے آپ، لاہور میں میرے خیال میں تو آپ لاہور کی فٹ پاتھوں پر دیکھے، ادھر ادھر سائیکل کی دکان پر، ہوٹلوں میں سارے آپ کو بچے ملیں گے جو برتن دھوتے ہیں اور اسکول جانے کے بجائے یہ پول جیسے خوبصورت بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہے. تو کہ آئین نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. سراج الحق آپ صاحب کسی آئین میں کہا ہے میرے مبشر بھائی ایک خوبصورت بات کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قرآن کریم کی روشنی اور تعلیم کو عام کرے گی. یہ حکومت کا کام ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کو عام کرے گی. مبشر مجھے بتائیں کہ کسی حکومت نے کسی کیبنٹ اجلاس میں کسی قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں اس کو شامل کیا ہے؟ اس لیے کہ عوام کی مفاد کی چیز ہے، اس لیے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ حکومت پاکستان ہے تو جو قرآن پیپر ہے اس کو بھی نہیں امپلیمنٹ کیا اور وہاں پہ بے حرمتی ہوتی ہے. لیکن آپ برا نہ منائیے گا، آپ کو میں ایک بات یاد کراؤں کیونکہ آپ سارے سگنیٹریز ہیں اس کے. جس آئین کی آپ لوگ اس کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس کے پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ہر مسلک کی شریعت کو لے کے آگے چلے گی. معذرت کے ساتھ سراج الحق صاحب، قرآن مجید فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ کوئی تفرقہ نہیں، اور ہم مسلک کی شریعت کو آگے لے کے چلیں گے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اور جن مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ آپ کے جو دانشور، جو اللہ والے، جو عالم لوگ ہیں ایک اجتہاد کر لے اور دروازہ اجتہاد کا کھلا ہے تو ہر مسئلے کا ایک حل تو موجود ہے. آج سے 1400 سال قبل چاند پر جانے کا یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا تھا، لیکن اگر آج درپیش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. مسئلہ مسلکوں کا نہیں ہے، جو بھی مسلک آپ لے لیں، ہر مسلک کے آخری جو محور اور مرکز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے. یہ تو ایک کوشچن موجود ہے کہ کس مسلک کے مطابق ہم ملک میں چلائے. میں کہتا ہوں تمام علماء نے مل کر جو 22 نکات مرتب کیے تھے اور آج سے 50-58 سال پہلے یہ کام کیا تھا، اس کو لے کر اس کے مطابق. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ مسلکوں کا نہیں ہے، مسئلہ ول کا ہے، عزم کا ہے. جن چیزوں پر سب کا اتفاق ہے اس پر تو بسم اللہ کریں نا. حضور میں آپ کو مجھے پتا ہے آپ کا وقت قیمتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں رہ نہیں سک رہا. مجھے آپ کو ایک بات کہنی ہے اور تشویش کے ساتھ کہنی ہے. آپ کہتے ہیں مسئلہ مسلک کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہے مسلک کا. سراج الحق صاحب، یہ وہ ملک ہے جہاں ایک ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں ایک ٹائم پہ اذان نہیں ہوتی ہے. زور کی اذان شروع ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے تک اذان ہی ہوتی رہتی ہے، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں. یہ کیسے مسلمان اور اتفاق ہے آپس میں کہ اذان کا وقت تک اس کا تعین نہیں کر سکتے، نماز کا وقت نہیں تعین کر سکتے؟ مبشر بھائی اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کرپشن حرام ہے، رشوت حرام ہے، بے شک ظلم حرام ہے، قتل حرام ہے، بدکاری حرام ہے، سود حرام ہے، ایک دوسرے کا خون پینا حرام ہے.
اور قوم کی دولت کو یہاں لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھنا حرام ہے. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ تو یونیورسل پرنسپل ہے. کم از کم یہاں سے تو بسم اللہ کریں نا جی. سراج الحق صاحب تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو دو برننگ ایشوز پی آئی اے, اس کی پرائیویٹائزیشن اور ایگزیکٹ اور بول کے ساتھ ایونچولی ہو کیا رہا ہے. ہمیں جوائن کریں گے قاضی سعید صاحب, ہمارے سینئر تجزیہ کار اور اینکر ہیں. ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی زیدی کراچی سے, اور فیصل عزیز بول ٹی وی کے اسپوکس پرسن. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور علی زیدی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, اور اب تو خیر پوزیشن نہیں ان کی لیکن کچھ عرصہ پہلے تھی. انہوں نے ہمیں جوائن کیا, سعید قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور فیصل عزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. علی زیدی, یور ٹیک آن پی آئی اے. مبشر, بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے. میں پچھلے ایک ہفتے سے کوئی 5-6 پروگرام نجی چینل, پرائیویٹ چینل, لوگ مر رہے ہیں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ سیناریو ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا لوگ مر کیوں رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہو رہا کیا تماشا. یہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں فارغ کریں گے, مانے 18,000 امپلائیز میں سے کسی کو فارغ نہیں کریں گے, رائٹ. ان کے لوگ آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جو 300 بلین کا جو بیلنس شیٹ کے اوپر ایک ریڈ مارک ہے, وہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی لے گا نہیں, پی آئی اے کو خریدے گا نہیں, تو ہم کو اس کو بھی ریموو کرنا پڑے گا. تو تو جو بندہ لے رہا ہے وہ ایسی کون سی چیز کرے گا کہ جب وہ خود ہی آپ کر لیں. آپ نے جب 18,000 کو نکالنے بھی نہیں ہے اور وہ 300 بلین ریموو بھی نہیں کرنے, اسی میں رہنے دیں, تو پھر آپ ہی ٹھیک کر لیں, دوسرے آدمی کو کیوں دے رہے ہیں ٹھیک کرنے کا. یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے 2 سال میں ہر وہ اقدام اٹھایا ہے جس سے اس انسٹیٹیوشن کا, یا اور بھی اسٹیل مل لائن لگی ہوئی ہے, میں پی آئی اے کی بات کر رہا ہوں, جس سے پی آئی اے کا نقصان ہوا ہو. مانے 108 فلائٹس پر ویک, روٹس پر ویک, لینڈنگ رائٹس پر ویک لاسٹ ایئر انہوں نے دے دیے. 286 پہلے سے دیے ہوئے تھے. 45% تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, پتا چلا جی نقصان کر رہی ہے ایئر لائن. یہ کوئی, اگر آپ مجھے بتا دیں کامن سینس بنتی ہے تو کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے. بیچ انہوں نے سب کچھ دیا. پکیڈلی کا لاسٹ ٹائم جب خاکہ نہ بچے تھے, پکیڈلی میں جو دفتر تھا وہ بیچ دیا, شانزلیزے والا پیرس کا دفتر وہ بیچ دیا, نیو یارک کا دفتر وہ بیچ دیا. اب آپ ویلیویشن کر رہے ہیں کسی چیز کی, اگر آپ بیچ رہے ہیں 26% کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں انویسٹر لا رہے ہیں, 26% سٹیک بیچ رہے ہیں, تو میں آپ کے ناظرین کو بڑی ایک سمپل سی چیز سمجھانا چاہتا ہوں. سمجھے یہ چشمہ ہے نا, اس چشمے کی ویلیویشن آئی ہے 100 روپے, تو اگر آپ اس کے 26% بیچیں گے تو کوئی آپ کو اس کے 26 روپے دے گا. لیکن اگر آپ ویلیویشن ہی اس کی 50 روپے لگا لیں تو آپ کو اس کے 13 روپے ملیں گے 26% بیچنے سے. انہوں نے ان کی بیلنس شیٹ پہ ساری ویلیویشنز غلط لگی ہوئی ہیں. ایمسٹرڈیم کا جو دفتر ہے وہ 3.5 ملین یورو کی اس کی مارکیٹ ویلیو, یہ 1.4 لے کے رکھا ہوا ہے. روزویلٹ ہوٹل جس کی مارکیٹ ویلیو میں خیال میں 300-350 ملین ڈالر ہے, وہ 70 ملین پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے. بلو ایریا کے دفتر جو اسلام یہ بات آباد ہی میں, نہیں وہ کروڑوں ہے, یہ روپے بات کی ہی نہیں مالیت ہے, وہ کروڑوں چلیں میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو کہنے کا یہ ہے, آپ تو ان کی یعنی ایویلویشن کی کمپٹنس کی بات کر رہے ہیں نا, میں پی آئی اے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو میں ایک کریکشن کر دوں کہ پر ویک فلائٹس کی جو آپ بات کر رہے تھے 393 فلائٹس ہیں پر ویک فورن ایئر لائنز کی جن کو اجازت ملی ہے. 393. اور ناظرین کو میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو علی زیدی نے بات کی ہے, اس کے پیچھے اصل میں ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہے سول ایویشن اتھارٹیز کا, جو مختلف ممالک کی سول ایویشن کا آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کی مناسبت سے اگر آپ کے ملک میں ایک ٹچ ڈاؤن یا ایک شہر ٹچ ڈاؤن دیا جاتا ہے کسی غیر ملکی ایئر لائن کو, تو آپ کی قومی ایئر لائن کو بھی ایک شہر اس ملک میں ٹچ ڈاؤن دیا جائے گا. اگر آپ ایک سے زیادہ دے رہے ہیں تو پھر وہ بھی ایک سے زیادہ دیں گے, لیکن ہم یہاں 7 دے رہے ہیں جبکہ ہم کو صرف دبئی مل رہا اور ہم کو کچھ اور نہیں مل رہا, بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں سوائے 777 کے کوئی جہاز اوپر نہیں آئے گا. پی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی؟
لیکن جی اور ایک چیز اور مبشر جی ایک منٹ علی زادی صاحب بتائیں، علی زادی صاحب کی بات ختم ہونے دیں، سوری جی فرمائیں. میں خالی ایک چیز اور کر دوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ریسیپروکیٹ ہوتا ہے نا. جی تو یہ صرف یہ کوئی بھی سوال مجھے جواب دے دے، کوئی بھی حکومت کا آدمی کتنے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہ بھائی صاحب جب آپ نے کہا کہ پیٹرول، جب دنیا میں پیٹرول گر گیا، آپ نے کہا کہ ہم نے جہاز اتنے 40 کر دیے، پتہ نہیں کتنے بڑھا دیے، پھر آپ کا نقصان کیوں بڑھ رہا ہے؟ وائی آر یو ناٹ پروفیٹیبل؟ اس کا مطلب ہے مس مینجمنٹ ہے نا. اس سے اور اوکے جی مس مینج آپ کریں، نقصان پوری قوم اٹھائے اور میں آپ آپ گولیاں چلائیں لوگوں پہ ایک روڈوں سوال پہ. اور بھی جوڑ دیتا ہوں. ملک کا نقصان بڑھ رہا ہے، ان کا منافع بڑھ رہا ہے، مگر میں ایک سوال کو اور ٹیک اپ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم ان سے سوال یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کا قرضہ اتارنا ہے. دوسرا یہ ان ایفیشینٹ ہے. ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے سب نے مل کے پرائیویٹائزیشن کی تھی، ان میں زیادہ تر کا بیڑا غرق ہو گیا، قرضہ آسمان تک پہنچ گیا، ہمارے ہاتھ سے ہمارے اثاثے نکل گئے. پہلے تو ہمیں یہ اس بات کا جواب دے دیں کہ جو بنیادی فریضے آئین میں آپ نے لکھے تھے کہ ہم اس مقصد کی خاطر ان کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کی تو عین برعکس نتائج نکلے ہیں. ابھی کھول کے دیکھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات ہوئی، ایک تو انڈیویجول بات جب مائکرو لیول پہ ہو سکتی ہے، کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا. آج یہاں کل ایک پروگرام میں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب تھے، جناب طلال چودھری صاحب تشریف فرما تھے. یہ بحث عالمی طور پر شروع ہو گئی ہے اور تحریکیں چل رہی ہیں پرائیویٹائزیشن کے خلاف. اور جو آخری تحریک جو فتح مند ہوئی اس وقت وہ برطانیہ میں ہوئی. جرمی کوربن جو ہے نیشنلائزیشن کے نعرے پہ جیت کے آگے آیا اور اس کو ساری ریاست اسٹیبلشمنٹ اور ورلڈ اسٹیبلشمنٹ روکنا چاہتی ہے. مگر وہ اس وقت ان کی لیبر پارٹی کا اس کا کیا نعرہ تھا کہ این ایچ ایس کو واپس کرے گا. رائل جو ان کی میل ہے اس میں $1 بلین کا فراڈ ہوا ہے اور یہ ساری دنیا میں ہوا ہے. مگر یہاں کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں. اور ابھی آپ آئیں گے، تشریف لائیں گے اور ایگزیکٹ پہ مجھ سے سوال کریں گے. میں ذرا پہلے بتا دوں، یہ جو ہماری جیب کٹ رہی ہے یہ ایگزیکٹ والے نہیں کٹوا رہے، یہ ہارورڈ والے کٹوا رہے ہیں. یہ وہ ڈگریوں والے کٹوا رہے ہیں جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ایلیٹ اکانومسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں. تو یہ وہ ہماری جیبیں کٹوا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نوکریاں آج کل رہ گئی ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ، IMF کے ساتھ، یا پیسے آتے ہیں این جی اوز کے پاس. تیسری بات، یہ جو علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا لکھیں سامنے آئے پرائیویٹائزیشن پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ پیپلز پارٹی جب پاور میں باہر ہوتی ہے تو پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، جب پاور میں ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹائز کر رہی ہوتی ہے. یہی کل ہم نے نواز شریف صاحب کا دیکھا کہ انہوں نے کہا یار $5 بلین کا ہم بیچیں گے. میاں صاحب کی تصویر دکھائیں دوبارہ جی ساروں کی. کل یہ PIA کے اوپر جو ہم نے دکھائی تھی ان کی بڑی خوبصورت. اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں اس میں، چودھری نثار صاحب بھی ہیں، ہمارے بڑے فیوریٹ آدمی ہیں چودھری نثار. راؤ ویس صاحب ذرا تصویر ذرا منگوائیں پلیز اور دکھوائیں آج ناظرین کو دوبارہ. میں صرف کنکلوڈ کرتا ہوں ہمارا عوام یہ دیکھیں جی، اپوزیشن میں تھے تو PIA کی نجکاری نامنظور. آفرین. نہیں یہ سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ نجکاری آپ نہیں ہم کریں گے، ہم ان کو بیچیں گے جنہیں ہم بیچنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو نہیں بیچنے دیں گے کہ آپ اپنے لوگوں کو بیچیں. ہم اپنے میں ایک ویسے بازو نظر میں بات کروں تو سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں جی وہ فلاں ایک سیکٹر میں یہ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکرو لیول پہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے میرے آباء و اجداد، میرے بڑوں کے، آپ کے، اس ملک کے عوام کے پیسوں سے یہ ریاست کے ادارے بنے ہیں. یہ سٹیل مل بنی ہے. یہ سٹیل مل جب متل کے پاس چلی جائے گی تو خون برسے گا، آپ کے گھر چلی جائے گی تو خون برسے گا. کل جب میں نے ایک سوال کیا اور مجھے اس کا جواب ملا، اس کا جواب دینے کا موقع مجھے نہیں مل سکا مسعود رضا صاحب کے پروگرام میں. وہ جی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس لیے جو نجی ادارے ہیں وہ فائدے میں جاتے ہیں کہ ہم PIA کے ایک بندے کو نکالنا چاہتے ہیں مگر وہ سٹے لے کے آ جاتا ہے. مجھے طلال چودھری صاحب کل کہہ رہے تھے، مجھے موقع ملا نہیں جواب دینے کا. حضور اس کو تو چھوڑ دیں، جو بندے آپ نے رکھوائے ہیں پہلے کراچی الیکٹرک کا جو حال ہوا ہے وہ نہیں آپ کے سامنے؟ جو بندے آپ نے رکھوائے ہیں اندر، وہ جو شجاعت صاحب ہیں جو سینٹر طارق عظیم صاحب کے بھائی ہیں، وہ کانوکٹ بھی ہیں، ان کو جن کو رکھوایا ان کا تو پہلے کورٹ مارشلڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لیکویڈیشن ہے. اور میں پھر کوٹ کرتا ہوں شیمس ملنے کو جو گارڈین میں لکھتا ہے کہ جو یہ پرائیویٹائزیشن واز اے میس رابری آن دی ورلڈ اسکیل، کہ یہ ایک عالمی ڈکیتی تھی جس کو آپ نے جیب کاٹی. اور ٹو کنکلوڈ اٹ، 2000 تقریباً تمام لیفٹ رائٹ مڈل کے اکانومسٹوں کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ 2008 کا ریسیشن انہی پالیسیوں کی وجہ سے آیا جس کی وجہ سے دنیا آج کار مذلت میں بھی ہے. علی زیدی فرمائیں. میں پہلے سوال کا جواب دے دوں. ہم نے ہمارے مینیفیسٹو میں PIA کے بارے میں کلیئر کٹ لکھا تھا. پہلی چیز اس میں لکھی تھی کہ اس کو پروفیشنلی رن کیا جائے اور منسٹری آف ڈیفنس کے اندر سے ہٹایا جائے. کیونکہ جب تک آپ پولیٹیکل انوالومنٹ ختم نہیں کریں گے، ساری بھرتیاں جو سیاسی ہیں PIA میں، جو پیپلز پارٹی والے آتے ہیں وہ بھرتی کرتے ہیں، PMLN والے آتے ہیں وہ بھرتی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 1000 لوگ بھرتی کیے انہوں نے PIA میں. تو یہ کہتے ہیں ہم نکال رہے ہیں. میرے پاس فگرز ہیں. 2008 میں 18,036 لوگ تھے،
2015 में 14,847 अली ज़ैदी हो ये गए, इशू ही ठीक नहीं है, है। कम हुए, पीआईए का लेकिन वो जितनी भी 1000 लेबर और ले कम लें, हो सकते मैन हैं, पावर ले लेकिन लें, लेबर नए ऐड 16,000, किए एक गए मिनट, 20,000 ले लें, वो पूरे बजट का 16% एक्सपेंस आ रहा है। एमिरेट्स को और इत्तेहाद को जब आप लेते हैं उनके एम्प्लॉइज को, पे स्केल्स को, 38.5% बजट आ रहा है। खुदा के लिए यहाँ पे 16% के ऊपर सारे दिखा दिखा के बहस कर रहे हैं, बाकी जो 84% है उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात कर रहा। बट आते हैं इसके ऊपर ब्रेक के बाद। अली ज़ैदी में सईद काजी हमारे साथ हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमें ज्वाइन किया फैसल अजीज ने, इस वक्त बोल टीवी के स्पोक्स पर्सन है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबरें आ रही हैं आजकल आपके मुतालिक, टीवी पे भी, अखबारों में भी, कि जनाब ये हो गया, ये हो गया। अरे बाबा, अभी तक तो हमें ये नहीं पता चला कि आपके ऊपर इल्जाम है क्या, उसकी अदालत ने सजा दे दी, नहीं दी, क्या हुआ? कुछ हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है ये आपके साथ? लुकमान साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जैसे ही हम पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं, बोल का मामला लेके पार्लियामेंटेरियंस को बताया है नेशनल असेंबली में, सेनेट में, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज ने, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज ने बोल के मामले को टेकअप किया है, उस पर उठा मामला को सुना है, और एफआईए जैसे और पैमरा जैसे इदारों को बुलाया है, तलब किया है, उनसे पूछा है कि 9 महीने से ज्यादा क्यों हो रही है। और न सिर्फ ये खुल्लम खुल्ला भी हुआ है, बल्कि अब इन कैमरा ब्रीफिंग्स होने वाली हैं अगले हफ्ते में कि आखिर ये क्या वजूहात थी, कैसे सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी कैसे हुई, ये मनमानियां पैमरा ने कैसे की, मनमानियां कैसे हुई हैं एफआईए की तरफ से, कैसे एक इदारे को यूं बिल्डोज कर दिया गया, उसकी पेरेंट कंपनी जो थी उसके साथ ज्यादतियां हुई। तो ये सारी चीजें अब खुल के सारे पाकिस्तान को मालूम हो गई है, पीटीआई के तमाम लीडर्स को मालूम है, पीपल्स पार्टी के तमाम लीडर्स को मालूम है, हर सियासी जमात को, एमक्यू वालों को मालूम है, जमात इस्लामी वालों को मालूम है, सबको पता है कि ज्यादती हुई है, 9 महीने से ज्यादती हुई है। अब ज्यादती बढ़कर यहां तक आ गई, जाहिर है जिसको जो बेनिफिशियरी थे उनको मिर्ची तो लगी है ना पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने से, रूलिंग इस तरह की स्टैंडिंग कमेटीज की चीजों से, और जाहिर है कुछ मीडिया ने इंसाफ का मुजाहरा किया है, उसकी कवरेज भी दी है। तो जाहिर है जैसे जैसे जमानत के मामला करीब आते हैं, वो केस के मामला, रिलीफ मिलने का मामला आता है, तो फिर एक मीडिया ग्रुप है जिसको थोड़ी तकलीफ होती है, पुरानी हांडी के अंदर दोबारा पुराना खाना मसाला लगाकर उल्टा ऊट पटांग बना के लोगों को बहकाने की कोशिश करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंटेरियंस भी समझ चुके हैं, कौम भी समझ चुकी है, और एक ही मीडिया ग्रुप ये करता है, तो सबको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जाहिर है बोल ने तो आना है, बोल तो आएगा, पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब जाहिर है कि आखिर में वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली जो है वो खंबा नोचे, वो वाली कैफियत है, अंगूर खट्टे वाली कैफियत है। हम तो इस पे खुश है जी, बिल्कुल। आप जून की पुरानी एक ऐसे लेटर पे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कोर्ट में पेश हुआ इस्लामाबाद कोर्ट में, और सेशन जज ने उठा के फेंक दिया वो, और तमाम के तमाम लोगों को इस्लामाबाद के अंदर जमानत मिल गई थी। वो लेटर जो कि पेश नहीं करना, उस लेटर के ऊपर पुरानी खबरें, पुराने मामला, वही चीजें दोबारा कराते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान कौम भी समझ गई है, सियासतदान भी समझ गए हैं, सारे कायदीन समझ गए हैं, सबको पता है कि क्या मामला है। और आप तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बहुत बेहतर जानते हैं, आप तो हमारे, मैं समझता हूं कि इस सारे मामले के अंदर तमाम चीजों को जानने वाले हैं। काजी साहब, फैसल साहब की आपने बात सुनी, क्यों ज्यादती हो रही है इतने जन साथ और एग्जैक्ट के साथ सारों के? एक थ्रेट क्रिएट कर दी थी बोल ने, और यूं लगता था कि वो नई तरह डालेगा, उसके बाद जो पैकेजेस मिले, जिस किस्म का एक शोर था, उससे वाकई वो थ्रेटन होगी। मगर मैं एक और बात सोचता हूं, हम तो बड़े दरिया दिल लोग हैं, हमने तो एक कानून पास कर रखा है और बना रखा है कि मुबशिर लुकमान साहब या सईद काजी साहब, अगर आपने 100 रुपए की चोरी की है तो आप 1 रुपया देके घर तशरीफ ले जाएं, 99 रुपए आपके साफ हो गए, नहाए धोए हो गए, हम कर दी। जब हमारा इतना बड़ा दिल है तो इन बेचारों पर तो कोई इल्जाम ही नहीं है, ना कोई इल्जाम साबित हो चुका। और दूसरी बात ये, खैर से काला खून हर तरफ बरस रहा है। इस मुल्क के स्टेट बैंक के गवर्नर के मुताबिक रोजाना $25 मिलियन जो हैं, $25 मिलियन पाकिस्तान की एयरपोर्ट से चोरी होकर बाहर चले जाते हैं। हमें एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि एक और बहुत बड़ी चोरी हो रही है, और वो क्या है कि जो आपने रकम बाहर लेके जानी होती है, एक बैंक
آپ کو ایک خط دیتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنے پیسے ہیں اور نو باڈی اوپنز دیٹ بیگ. یہ سٹوری چھپ چکی ہے بڑے اخباروں میں. تو پھر ہم اتنی کیوں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے بول پر؟ اگر تو میں یہ سمجھوں کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے، انہوں نے کوئی واردات کی ہے جو کہ نہ اس پہ الزام ثابت ہو سکا، نہ آپ نے اس پہ کوئی ابھی تک عدالت میں کیس جا سکا ہے، تو مجھے نہیں لگتا. تو پھر اس سے ہمیں جب ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں تو شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ بول سے شاید کچھ لوگوں کو خوف تھا. علی زیدی صاحب، جب 12 مہینے تک 10 مہینے تک اگر کوئی میڈیا ٹرائل ہوتا رہے کسی چیز کا اور اس کو آپ بے عزت بھی کرتے رہیں، اس کے بعد جھوٹے الزامات بھی لگاتے رہیں اور وہ ان کے تمام کاروبار بند ہو، اکاؤنٹس بند ہو، سب کچھ بند ہو، تو پھر لوگ جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کیوں کریں گے آ کے اگر ان کو رائٹ ٹو ایگزسٹنس نہ دیا جائے؟ مبشر وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ پاکستان میں جو حالات ہیں یہ اس کے اوپر بالکل چل رہا ہوتا ہے. مانے یہ سپریم کورٹ کی تو یہ خود وائلیشن میں بیٹھی ہے حکومت، بیکاز سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق شجاعت عظیم تو کوئی پوزیشن ہولڈ ہی نہیں کر سکتا. ذرا یہی سمجھا دیں جو پی ایم صاحب کے ایڈوائزر ہیں آن ایویشن، وہ کورٹ مارشلڈ آدمی ہے، مطلب ہی کین ناٹ ہولڈ اینی پوزیشن اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ. تو یہ تو کر رہے ہیں اس کی خلاف ورزی. تو بول کا بھی اسی طرح کا دیکھیں، یہ ایک بول کے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کہ آگے. اب کم از کم مجھے آج تک نہیں پتا، بیکاز وہ ایسے میڈیا سے غائب کر دی کہ یہ چیز اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا تھا. تو اگر یہ کوئی چیز ان کی لیگل تھی تو پہلے سے پتا کرنا تھا کیا سیٹ اپ ہے کیا نہیں ہے. کتنے سارے لوگ جو ہیں جن کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں، جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی، وہ اب ایمبولینسوں کی طرح کھڑی ہوئی ہیں وہ ساری بول کی، وہ کیونکہ یہاں سے تو بڑا قریب ہے جہاں پہ. لیکن فیصل عزیز مجھے ایک بات سمجھائیں، مجھے پلیز ایک بات سمجھائیں. بول نے تو چلیں، قاضی صاحب نے کہا کہ اس سے خطرہ تھا لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، لیکن ایگزیکٹ تو 19 سال سے چل رہی تھی اور 6 سے 7 ہزار امپلائیز کو اس نے رکھا ہوا تھا. تو 19 سال اس ملک میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کوئی چیز غلط نظر نہیں آئی. سڈنلی بول کا جس دن اناؤنسمنٹ ہوا اس دن ایگزیکٹ بن گیا، سب برے ہو گئے اور یہ سارے کا سارا بزنس شفٹ ہو کے بینگلور چلا گیا، انڈیا میں. وہاں پہ اس کی کسی کو تشویش نہیں ہے کہ لارجسٹ آئی ٹی کمپنی آف دس کنٹری، اور اس کو ہم وہ کر رہے ہیں، بلیک لسٹ کر رہے ہیں بار بار اس کو، کہ ہمارے بچے بھی کہیں کہ یار غلط چیز ہے. تو یہ تو قانون کے خلاف ہے، ڈیفیمیشن میں آتا ہے فیصل صاحب یہ سب کچھ. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں ایگزیکٹ کے معاملے کو تو ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا چاہیے. میرا کام نہیں بول کے ایسی بول پہ کام کرتے ہوئے، لیکن ایز اے صحافی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کہ ایز اے پاکستانی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میرے پاکستانی نوجوان پڑھے لکھے بریلینٹ لوگ 5,500-6 ہزار لوگ ایگزیکٹ کے بے روزگار ہو گئے اس ملک کے اندر. 10 ڈپارٹمنٹ اس کے کام کرتے تھے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر اعتراض تھا آن لائن ایجوکیشن پہ. انہوں نے 9 ڈپارٹمنٹ بند کر دیے، بے روزگار کر دیا لوگوں کو. آپ دیکھیں چند روز پہلے اوباما نے 900 نوکریاں دی ہیں، اور 900 نوکریاں دینے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے جشن بنایا ہے کہ اس نے 900 نوکریاں دی ہیں. اس ملک میں نوکریاں دینے والا کوئی ہے نہیں. یہ 7,000 نوکریاں ان کی، 3,000 نوکریاں بول کی، 10,000 ڈائریکٹ نوکریاں، 20,000 آؤٹ سورس نوکریاں، 30,000 لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس ملک سے. وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہیں. آپ تصور کریں سیاسی جماعتیں یہاں مطلب پاکستان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں یار. 30,000 لوگوں کا روزگار تباہ ہو گیا. ایز اے صحافی اور ایک الزام پہ ایک مطلب الزام ایسا جو ثابت نہیں ہو کے دے رہا. 420 کا کیس ہے پاکستان میں، مدعی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک منٹ ٹھہرے فیصل میرے ساتھ رہی گا، کیونکہ صحافی میرے ساتھ بیٹھے. میں سے پوچھوں ڈیکلن والش کی جس سٹوری کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، ڈیکلن والش حکومت پاکستان نے خود پرسونا نان گراٹا کہا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف جھوٹ لکھتا ہے. جب خود حکومت نے یہ کہہ کے اس کو اس ملک سے نکال دیا اور بین کر دیا اس کو، پھر اس کی سٹوری پہ اتنا ری ایکشن. چلیں یہ تو آبویس بات ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آبویس ہے؟ مجھے نہیں سمجھ، میں ذرا لو آئی کیو کا آدمی، مجھے سمجھائیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں اس کو استعمال کرنا تھا اپنے حق میں استعمال کر لیا، جہاں آپ نے اس کو برا بنا کے باہر نکالنا تھا نکال لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی. مجھے ایک سوال کا اور آپ جواب دیں. اس بات پہ کوئی انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کا ایف بی آر ہر سال 500 سے 600 ارب روپیہ کھا جاتا ہے. اس کو تو کسی نے پکڑا اور ڈس بین نہیں کیا. اچھا یہ میں نے ابھی آپ کو سٹوری دی کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے کہ 25 ملین کو آپ 365 پہ ضرب دیں، 365 پہ ضرب دیں 25 ملین ڈالر کو، تو آپ نے کسٹم کو تو بند نہیں کیا.
اس کے علاوہ میں ہزاروں چیزیں نکالتا ہوں. مختلف اکانومسٹ ہیں جو کہتے ہیں 2000 سے 8000 ارب. اس طرح تو وطن عزیز سارا بند کرنا پڑے گا. اگر آپ بدعنوانی کی وجہ سے ہر چیز بند کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لیکن پہلے ثابت تو کریں. بدعنوانی کہتے ہوئے اس کو ثابت تو کریں پہلے. نہیں, اگر پہلی بات تو یہ کہ ان کی تو ثابت شدہ ہے, یہ تو یہ خود مانتے ہیں. ان سے پوچھیں جا کے, میں جو آپ کو فگرز کوٹ کر رہا ہوں اس میں یہ جو طارق صاحب تھے, طارق ملک صاحب تھے, اور لوگ یہ جو نادرا والے تھے, یا خود ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں, یا ان کے جو اپنے تھنک ٹینکس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چوری. کون کہتا ہے ٹیکس چوری نہیں ہوتی؟ پاکستان میں سب سے بڑی ٹیکس چوری ہوتی ہے. بلیک منی ہے آپ کی اس وقت آدھی سے زیادہ معیشت آپ کی بلیک اکانومی پہ چل رہی ہے. علی زیدی, آپ سے میں نے کنفرمیشن لینی ہے کہ کل ہم کراچی ایئرپورٹ سے پی آئی اے ملازمین کے ساتھ ہوں گے اور وہاں سے شو کریں گے. کیا آپ پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں اس شو میں پی آئی اے ملازمین کے ان کی سپورٹ میں ہمیں جوائن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں کل بھی آپ کو جوائن کروں گا, اور انشاءاللہ پرسوں خان صاحب خود آ رہے ہیں کراچی, اور 1 بجے ہم نے ساری کراچی کی پوری پی ٹی آئی وہاں ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں. خالی پی آئی اے کے جو رشتداری اس کے خلاف, جو پیٹرول کی قیمتیں اس کے خلاف, ٹیکس ایمنسٹی کے خلاف, سب کے خلاف. علی زیدی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ملک کی ہے اس کے خلاف ہمارا پروٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں, اور پہلا پروٹیسٹ کراچی سے انشاءاللہ سٹار گیٹ پہ 1 بجے on the 6th, which is Saturday. علی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. فیصل عزیز, تھینک یو, اور اللہ کرے کہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مشکلیں ذرا جلدی آسان ہوں. بہت آپ لوگوں نے تکلیف اٹھا لی اور بہت ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور کرم کرے اپنا. سعید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن چیزوں کے اوپر تشویش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلی 650 بلین کی سپینڈنگ دیکھ لیں پچھلے 7 سال میں. چاہے وہ لیپ ٹاپ سکیم ہو, چاہے وہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہو, چاہے وہ سستی روٹی ہو, چاہے وہ جنگلہ بس سروس ہو, چاہے وہ پیلی ٹیکسی سروس ہو. ان میں سے کسی کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوتا اور کسی کا نہیں